اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہارٹ ٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، گجرانوالہ کی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ پچھلے 13 سال سے سیاسی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے ترجمان ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے ترجمان ہیں اور مسلم لیگ کاف گجرانوالہ کے روح رواں ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر زین علی بٹی صاحب ہیں اور آج کے ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں، اور جشن آزادی کے 14 اگست کے حوالے سے یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ڈاکٹر زین علی بٹی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو پوری قوم کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک، اور ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ترجمان پرویز الہی صاحب کے ڈاکٹر زین علی بٹی صاحب ہیں۔ یہ 14 اگست اسپیشل پروگرام ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 14 سال پہلے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ آپ پروفیشنل ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، تو یہ ڈاکٹر کے لیے تو بہت مشکل کام ہے جو آپ نے شروع کیا۔ لیکن جی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں نے جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا، لیکن جو میری پہچان تھی ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ویلفیئر کا ورکر، مطلب کہ ہم نے آئی کیمپس لگائے، اسٹوڈنٹ لائف سے فری میڈیکل کیمپس لگائے، 1400 پیشنٹس کو سنگل ڈے میں ہم نے ٹریٹ کیا ہوا، الحمدللہ ہمیں یہ ایک اعزاز حاصل ہے۔ اور جس کے اندر ہم نے آئی سرجریز جو ہے کیٹریکٹ سرجری جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے بڑا کام کیا، ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے سوسائٹی میں بڑا کام کیا، کیونکہ ایک دور تھا کہ جب گجرانوالہ کے اندر، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیزیز کی جو پروگریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی ایپ سی کی، تو اس حوالے سے بھی اس ٹائم انجیکشنز کا دور تھا، تو ہم انہیں انٹرفیرونس کہتے تھے یا پیگز کہتے تھے، پیگ انٹرفیرون۔ تو اس سلسلے میں میں پور پیپل کو، نیڈی پیپل کو، جو مستحق لوگ تھے ان کو جو ہے وہ میں اپنے کنٹریبیوشن سے خود جو ہے وہ ہیپ سی کے انجیکشنز میڈیسن پرووائڈ کرتا تھا۔ اور جب میں نے اس ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ جب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو اس ٹائم جو میں نون یہی تھا کہ ہاں یار وہ جو مطلب کہ فری کیمپس بھی بڑے لگاتا ہے اور سوسائٹی کے اندر ایک ایز اے ویلفیئر کے طور کے اوپر جو ہے وہ میری ایک اچھی پہچان تھی۔ صحیح۔ لیکن ڈاکٹر کے لیے سیاست کرنا مشکل نہیں ہے؟ کمپیریٹیولی مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل چلائیں، کلینک چلائیں، وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں، تو بینگ اے کلینیشین، بینگ اے پریکٹسنگ ڈاکٹر، اعتراض نہیں لیکن وہ انہماک سے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ جو ہے یا ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں، پریکٹسنگ بھی ہیں، اور ساتھ آپ جو ہے وہ پالیٹکس بھی کرتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے حیران ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن بیسیکلی آپ کا گھرانہ سیاسی اور سماجی ہے، جی جی، اور پاکستان بننے سے بعد سے آپ لوگ سیاسی عمل میں آپ کے دادا اور آپ کے فادر حصہ لیتے آ رہے ہیں، تو وہ چیز بھی آپ کے ذہن میں تھی کہ اسی چیز کو آگے جاری رکھنا؟ جی، اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ ہم 200 ایکڑ ہمیں الاٹ ہوا تھا آفٹر مائگریشن، دادا میرے چودھری صفدر علی خان کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ عام آدمی یا ایک کامن مین جو سوسائٹی میں ہے اس کی پرابلمز کے ہیں، یا جو بیسیکلی مہمان نوازی، وفاداری اور غریب پروری جو ہے، یہ آپ لوکلی ہماری فیملی کا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مزاج میں ہماری تربیت ہے اس طرح کی، کہ اس طرح کی آپ کا ایٹیچیوڈ اور اپروچ ہونی چاہیے کہ آپ لوکلی یہ جس لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ کام کریں فلاح و بہبود۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی چھوٹی عمر میں سیاست کے اندر آ کے ایک نام بنایا، پہچان بنائی، جو کچھ لوگ مدتوں کوشش کرتے ہیں تو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ سیاست میں اپنے نام، اپنے
شہرت کے لیے آئے؟ نہیں، ہاں میرا مقصد پالیٹکس میں آنے کا یہ تھا کہ ایک پڑھا لکھا شخص، کوئی پروفیشنل ڈگری ہولڈر اور پریکٹسنگ کوئی بندہ بھی جو اپنی ڈگری کو پریکٹیکلی اس کو جو ہے اپلائی بھی کرے سوسائٹی میں، وہ ایک اس شخص کے مقابلے میں جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے شاید بہتر طریقے سے کمیونٹی کو سرو کر سکے. تو اس وجہ سے اچھا، سیاست میں کے علاوہ بھی تو بندہ خدمت کر سکتا ہے، فلاح و بہبود کر سکتا ہے، لیکن سیاست میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کی جی، اس میں خدمت یہ کی. ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جی اور آپ کی جو آواز ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں، چاہے وہ صوبے میں ہوئیں چاہے وہ مرکز میں ہوئیں، اور جو ایک پورٹ فولیو آپ کو ملتا ہے اس لیول سے آپ یہ ہے کہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ مسائل کو اجاگر کر سکیں اور ان کا حل جو ہے وہ نکلنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. آپ نے باقاعدہ طور پر 2007 سے عملی سیاست میں حصہ لیا اور ایک پاکستان کی نوجوانوں کی جماعت تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، اس کے لیے گجرانوالہ بے انتہا کام کیا. تو اور اچانک سے آپ نے 2017 میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ جی ہمیں خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ میری جو اپروچ ہوئے گی وہ ہوگی یا فوکس ہوئے گا نوجوان پہ، اور ینگسٹر ہو، پڑھا لکھا ہوئے اور وہ ورکر ہوئے. تو ہم تو بیسیکلی میں جی اپنے آپ کو یہ الحمدللہ کلیم کرتا ہوں کہ میں ورکر کلاس سے بلانگ کرتا ہوں اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پولیٹیکل ورکر. اور میری یہ پہچان ہے کہ چاہے پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جو ایک ورکر ہوتا ہے نا اس کے ایمز اور ایمبیشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے قائد کے جو وہ ہی شوڈ بی اپ ٹو دا مارک، وہ اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے. تو پولیٹیکل ورکرز کی اسٹرگل آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہسٹری میں بڑے بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر آئے ہیں کہ جنہوں نے بڑا اپنا ایک پولیٹیکل کیریئر بلٹ اپ کیا اور بڑا ایک نام پیدا کیا. تو ہم اس وجہ سے 25 سپٹمبر 2011 والا جلسہ خان صاحب کا گجرانوالہ میں میرا ادھر میجر کنٹریبیوشن تھا اس کو انعقاد کرنے میں. لیکن انفارچونیٹلی 2013 کا جب الیکشن آیا تو عمران خان صاحب کی میرے سے جو کمٹمنٹ تھی اس کے بعد ٹکٹ کی. تو اینڈ میں آ کے جو سارا معاملہ بنا تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں الیکشن میں ضرور جانا چاہتا ہوں سو دیٹ کہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ میں کس حد تک اپنے آپ کی جو سروسز میں نے دی ہیں ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آزاد الیکشن لڑ کے پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ ہو گئے. تو بٹ دا تھنگ اس کہ میں الیکشن بھی لڑنا چاہتا تھا اور خان صاحب بھی اپنے وعدے کے اوپر پورے نہیں اترے. چودھری برادران سے 2016-17 سے جو ہے وہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا باقاعدہ حصہ ہوں. 3 جنوری 2017 کو میں نے باقاعدہ جوائن کی. اس سے 6 ماہ پہلے تک میری گائے بگائے چودھری پرویز علیہ صاحب سے جو تھیں وہ میٹنگز جاری تھیں. تو چودھری صاحبان کے اندر جو اپنے ایک ورکر کو عزت دینا، ایک وضاحت، مہمان نوازی، چودھری صاحب کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے چودھری پرویز علیہ صاحب کی، اس کے بیس کے اوپر میں نے خود چوئی صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے کافی متاثر ہوں اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، اور چونکہ یہ پنجاب کا کلچر ہے تو اس حوالے سے چودھری صاحب کی خدمات بھی کسی سے ٹکی چھپی نہیں تھی کہ اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں باقاعدہ شامل ہو جاؤں. بات چیت چلتی رہی. اس کے بعد پھر چودھری صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم آپ کو باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل کریں گے. 3 جنوری کو جو ہم شامل ہو گئے. 28 جنوری 2017 کو جو ہے ہمارے یہاں میری رہائش گاہ پہ چودھری پرویز علیہ اور دیگر قائدین جو ہے وہ تشریف لائے. ہم نے ایک بہت اچھے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. اس ٹائم مسلم لیگ نون کا جو ورکر کنونشن تھا ہیون کیسل میں ہوا، جس میں وہاں ان کے صوبائی قائدین آئے لیکن وہ اس لیول پہ نہ جا سکا. اور جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے کمپیریزن چلایا کہ پی ایم ایل کیو ان گجرانوالہ ورسز پی ایم ایل این کہ ورکرز کنونشن میں جو ہے وہ سچویشن اور ہے. تو اس سے جو ہے وہ کافلی کو گجرانوالہ کے اندر ایک دفعہ دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. صحیح. لیکن آپ نے جیسے خود کہا جس مقصد کے لیے آپ تحریک انصاف میں گئے اور جو سوچ لے کے گئے اس کے اوپر آپ کو پارٹی آپ کے اوپر نہ پورا اتر سکی، پھر مسلم لیگ کاف میں آئے.
لیکن مسلم لیگ کاف کا تو وجود پنجاب جو جی ٹی روڈ پنجاب ہے اس کے اندر تو ختم ہے, صرف گجرات تک محدود ہے. نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اور اب جو ہمارے نوجوان قائد ہیں چودھری مونس الہی, ریسنٹلی وہ وفاقی وزیر کا انہوں نے حلف اٹھایا. بات ایکچولی یہ ہے جی کہ چونکہ پارٹی پالیسی پہلے یہ رہی کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اور جس طرح کے حالیہ انتخابات 2018 میں ہم اتحاد میں گئے, انتخابی اتحاد, اب قائدین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ اپنا باقاعدہ الیکشن لڑے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں جو ہمارا کام ہے ایز اے ورکر وہ یہ ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, وارڈز کے لیول کے اوپر, یونین کونسل کے لیول کے اوپر, مارکیٹ یہ ٹاؤن کمیٹیوں کے لیول کے اوپر جو ہے ہم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی باقاعدہ تنظیم سازی کر کے اس کو گراؤنڈ لیول کے اوپر مزید فعال بنائیں اور ورکرز کو دوبارہ چارج کریں. کیونکہ چودھری صاحب کی پنجاب میں خدمات جو ہیں 5 سال میں چودھری صاحب نے 55 سال جتنے کام کیے, اور ہی از ایور بیسٹ سی ایم ان دا ہسٹری آف پنجاب چودھری پرویز الہی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جی ناٹ اونلی دا پنجاب آف پاکستان, ایون آف دا پنجاب آف انڈیا, کہ چودھری صاحب انڈیا اور پاکستان ان دونوں ممالک کے صوبہ پنجاب میں اگر کوئی ایور بیسٹ سی ایم ڈکلیئر ہسٹری نے کیا ہے یا آئندہ بھی کرے گی تو وہ صرف چودھری پرویز الہی صاحب. تو ان کے کام جس کا جو ان کا فوکس ہے وہ عام آدمی تھا چودھری صاحب کے وزارت عالیہ کے دور, جس کے اندر نمبر 1122 ایجوکیشن فری, پیٹرولنگ, یونیورسٹیز کا قیام, فارم ٹو مارکیٹ روڈ, ایگریکلچر پالیسی, اس کے بعد یہ نالے پکے جو ہے, اس کے علاوہ پانی کا نظام, اور اتنے زیادہ ان کے پروجیکٹس اور اتنا ویژن کہ جو کہ ہم گنے بھی تو ہم سے ان کے منصوبے گنے نہیں جا سکتے. اور جب چودھری صاحب نے 2007 میں وزارت اعلیٰ جب ٹینیور پورا ہوا تو اس ٹائم 40 سے 50 ارب پنجاب کے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے. لیکن مسلم لیگ کاف قائد اعظم جو گروپ ہے اور اس کا جو ہے نوجوانوں کے حوالے سے, جیسے پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ ہے, مسلم لیگ کی یوتھ ونگ ہے, جماعت اسلامی کی یوتھ ونگ ہے, اس سے مسلم لیگ کاف کی ابھی تک یوتھ ونگ کے حوالے سے کوئی پالیسی یا کوئی سامنے نہیں آئی. آپ جیسے نوجوانوں سے مسلم لیگ کاف کو فائدہ لینا چاہیے. نہیں جی نہیں, فائدہ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم مزید جماعت کو فعال بھی کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے لیول کے اوپر, اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حلقوں کے اوپر فوکس ہے. کانسٹیچوئنسی ہمارا یہ ہے کہ جی اللہ کرے کہ ہم اس لیول پہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ گوجرانوالہ سے کامیابی حاصل کرے آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر, اور یہاں سے ہم الیکٹ ہو کے جو ہے وہ پارٹی کی عزت میں مزید اضافہ کریں. جیسے آپ نے کہا کہ پرویز الہی صاحب زندگی میں ایک دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, جب سے ہسٹری آ رہی ہے سیاست کی ان کی, تو انہوں نے اپنے جی میں کہہ رہا ہوں ایور بیسٹ. ایور بیسٹ کا مطلب ہے کہ جو ان کو ٹائم ملا اس میں انہوں نے بہترین کام کیا. اور آپ ان کا کمپیریزن جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے بھی کر کے دیکھ لیں, اور جو چودھری صاحب کے منصوبے ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اور ان کو نیوٹرلی آپ دیکھیں گے کہ کرٹیکلی بھی دیکھ لیں, نیوٹرلی بھی دیکھ لیں, کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار ایک مضبوط, پائیدار اور ان دا لانگ رن نسلوں کے کام آنے والے منصوبے. لیکن چودھری سجاد سید صاحب یا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور ہمیشہ حکومت میں رہنے کی کوشش کی. جب مارشل لا کا دور لگا اس وقت بھی یہ مشرف صاحب کے ساتھ ہو گئے, اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہادت کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, اب عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے, اگر نون لیگ بھی کوشش کرتے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی شامل ہو کرتا ہوں. اگر آپ چودھری صاحبان کو دیکھیں, جب ایک وقت تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز الہی اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, اس ٹائم یہ کمبائن ایک مسلم لیگ تھی. اس ٹائم جب سن 88 سے 90 کا دور آیا تو چودھری صاحب اپوزیشن میں, 93 میں بی پی شہید کی گورنمنٹ آئی تو چودھری صاحب اپوزیشن میں تھے. اس کے بعد وہ تو ایک تھے نا, جب میں عرض کرتا ہوں جی 2008 میں
چودھری صاحب اپوزیشن قائد حزب اختلاف رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، چودھری پرویز علیہ. اس کے بعد چونکہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ وہ چودھری صاحب سے انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ پچھلی باتیں اگر ہم بھلا کے تو پاکستان پہ ملک کے لیے اگر ہم اکٹھے ہو کے کام کریں، اور وہ چودھری پرویز علیہ کی جو تجربہ ہے یہ جو خوبیوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے خود چودھری صاحب سے خواہش ظاہر کی. تو پھر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ چودھری صاحب کو دیا، اور اس حوالے سے چودھری صاحب نے پھر اس میں بڑا اچھا ڈیلیور کیا، کام کیا. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، مرکز میں بھی آئی، پنجاب میں بھی آئی، تو چودھری صاحب جو ہے وہ اپوزیشن 5 سال پورے کیے ہیں اور کاٹی. اس میں جعلی مقدمات جو مونس صاحب پہ بنے ہیں ان کا بھی اللہ کا شکر ہے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، اور عدالتوں نے ثابت کیا کہ وہ مقدمات بے بنیاد تھے. تو 5 سال اپوزیشن کاٹی. 2018 میں چونکہ اگر پنجاب میں میاں صاحبان، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے مد مقابل کوئی سیاسی گھرانہ ہے جو مسلم لیگی ہے، تو وہ صرف چودھری پرویز علیہ کی فیملی ہے. لیکن ملکی سطح پہ جو اس وقت صورتحال ہے 3 سال میں، جب کہ اتحادی ہیں آپ موجودہ کو گورنمنٹ کے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے، مہنگائی کی جو شرح ہے، جو بے روزگاری کی جو شرح ہے، الزامات کی جو شرح ہے، کرپشن کی جو شرح ہے، اور جس شعبے سے آپ ہیں میڈیسن، اس کی دیکھیں آپ کتنی مہنگائی ہو، اس کے باوجود آپ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ میں آنے کا مقصد بھی تو عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. جی تو چودھری صاحب کی جب بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے، وہ یہ عام آدمی کے مسائل پر ہی وہ انہوں نے فوکس کیا. اور پنجاب میں بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی تجاویز دیں اس گورنمنٹ کو کہ آپ اس طرح عمل کریں، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا چاہیے ہر چیز کا. تو اس سلسلے میں جس حد تک چودھری صاحب سے ان حکومت کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا ان کے تجربے سے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تجاویز سن تو نہیں ہے لیکن اس طرح عمل نہیں کیا، ورنہ حالات کچھ اور ہوتے. لیکن وہی تو بات ہے نا کہ پرویز علیہ صاحب اپنا رول ادا کرتے ہیں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، یا بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کو وزارتوں کی ضرورت تھی، اپنے بیٹے کے مقدمات کو ختم کرنا تھا اور ان کو وزارت کی ضرورت، وہ ان کو مل گیا. جی میں کہتا ہوں کہ مقدمات تو ان کے اوپر اب ہیں ہی کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ پچھلے بھی بے بنیاد تھے. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے. اگر کوئی کمپیٹنٹ بندہ ہے، اب چودھری مونس صاحب نے آتے ہی جو ہے واٹر ریسورسز کی منسٹری سر کو ملی ہے، اور آتے ہی انہوں نے جس طرح جو ہے وہ سارا اپنا بریفنگ لے کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اپنی منسٹری سے جس طرح کچھ چیزوں پہ پوائنٹس اٹھائے ہیں، فنڈز کی ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کے حوالے سے کچھ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ سننے کو ملی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو چودھری مونس علیہ ہیں وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا صلاحیتیں جو ہے نا ان کے اندر ہیں، نیچرل ایبیلٹیز جو ہیں ہم نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ الحمدللہ ساری آنے والے دور کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، پولیٹیکلی بھی، اور ہم جیسے جو ورکرز ہیں جس حد تک وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا جس حد تک وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، ایک ورکر ہمارے لیے قابل عزت. جی ڈاکٹر ظاہر علی بھٹی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیں گے ہارٹ ٹاک میں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہارٹ ٹاک کے جو میرے آج کے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر ظاہر علی بھٹی صاحب ہیں، جو ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز علیہ صاحب کے، اور گجرانوالہ میں روح رواں ہیں اپنی جماعت کے. اور ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہے موجودہ ملکی، کرونا کی وجہ سے ملک میں بے شمار مسائل آئے، گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور آپ کی جماعت کے پاس بھی وزارتیں ہیں پنجاب میں بھی اور وفاقی گورنمنٹ کی. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے وہ ویسا ہی ڈلیور کیا ہے جیسا اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کووڈ کی وجہ سے جو چینجز ہمارے لائف سٹائل میں آئی ہیں
وہ صرف ملک کی حد تک نہیں آئیں، وہ انٹرنیشنلی گلوبلی چینجز آئیں گے ہمارے لائف سٹائل کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر، بڑے جو ہے وہ ڈرامیٹک چینجز آپ کہہ لیں، یا کہ اس لیول کی چینجز آئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اس حوالے سے اس کے اندر پوری قوم نے جو پارٹیسپیٹ کیا، جو سوشلی، جو والنٹیرلی جو کام کیا ہے، قوم نے، لوگوں نے ایک دوسرے کی انسانیت کو جانے بچانے کے لیے، ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے، پولیٹیشنز نے، انسٹیٹیوٹس نے، ملکی اداروں نے، وہ قابل تحسین اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو وی ور پریپیئرڈ فار دس، ہمیں اس پینڈیمک کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے 2020 میں ایسے مارچ فیبروری مارچ سے ایسے آنسیٹ ہوگا اس ڈیزیز کا یا اس پینڈیمک کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ خوف و ہراس اتنا تھا، خوف و ہراس آل اوور دا کنٹری، آل اوور دا ورلڈ ایسے تھا کہ ہم سارے جو پینک تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور بڑا افسوس ہے ان اموات اور ان جانیں جو اس عالمی وبا کے دوران چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ کاف کے جو وزراء بنے ہوئے ہیں وہ پاک میں یا پنجاب میں، وہ گورنمنٹ کو کسی بھی جگہ ڈیفینڈ کرتے نظر نہیں آتے۔ مثلا چینی کا بحران، آٹے کا بحران، پٹرول کا بحران، LNG کا جو بحران، اس تمام معاملات میں آپ تو اتحادی ہونے کے باوجود گورنمنٹ کی کسی بھی جگہ سپورٹ کرتے نظر نہیں نہیں جی نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو، ادروائز جو ہماری وزارتیں ہیں ہم ان کی حد تک بیسٹ میکسیمم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ہم اچھا ڈیلیور کر کے دکھائیں، جس سے جو ہے جس طرح ماحولیات کے اندر ہمارے پاس صوبائی وزیر ماحولیات ہماری پارٹی کے ہیں اور صوبائی وزیر معدنیات ہماری پارٹی کے ہیں، اس کے علاوہ مرکز میں چودھری طارق بشیر چیف میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی وزیر، اور ریسنٹلی ہمارے لیڈر چودھری مونے سلائی کو جو انہوں نے آبی وسائل کی ذمہ داری سونپی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی ہماری کوشش، ہمارا تجربہ، ڈپارٹمنٹ یا شعبہ یا محکمہ جو الاٹ ہوا ہے اس حد تک ہماری فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ کام کریں، نیشنل ایشوز کے اوپر، یا وہ ایشو جو عام آدمی کے مسائل ہیں، یا ملکی چیلنجز جو ہوتے ہیں، مطلب کہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ جہاں پہ ادارے یا جہاں پہ ملک کی سیاسی قیادت ہم سے پوچھتی ہے، ہماری لیڈرشپ سے رابطہ کرتی ہے، تو ہم نہیں، یہ جو سکینڈل ہے چینی کا، آٹے کا، پٹرول کا، اس سے آپ لوگوں کی ریپوٹیشن پر فرق نہیں پڑتا کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کر عام آدمی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور بار بار ان کو یہ باور کرواتے ہیں، چونکہ چودھری صاحبان کا جو طرز سیاست ہے وہ عوامی ہے، اور وہ ان کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ان کا لوگوں سے ملنا ملانا بہت زیادہ ہے، تو عام آدمی ان کو ملتا ہے، سیاسی کارکنان ان کو ملتے ہیں، بزنس مین کمیونٹی ان کو ملتی ہے، تاجر ان کو ملتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو ملتے ہیں، تو شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جب وہ ان کو ملتے ہیں اور چودھری صاحب ان سے جب ان کے سارے معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں جو مسائل اجاگر ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سیاسی قیادت جو حکومت میں ہے، وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں، ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور آپ کبھی چودھری صاحبان کے، چودھری پرویز الہی کے آپ پریس اور دوسری کیا اس کو کہتے ہیں ایشوز کے اوپر جو پنجاب اسمبلی کے اندر وہ اٹھاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس لیول کے اوپر جو ہے نا ان کی عام آدمی کی جو ہے وہ مسائل پر نظر ہے۔ لیکن حکومت کو حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے، صرف اپنی جو ذمہ داری اس کو نبھانے میں، زیادہ تر اسی میں اگر کوئی مشورہ مانگے تو کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ایشو چلتے ہیں اسکینڈلائز ہوتے ہیں اس پہ آپ کیسے لوگ جان چلا سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آواز بلند کرتے ہیں، چونکہ
جو بھی سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسائل کو حل کرنا فوکس ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جس لیول تک وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر اب اپوزیشن دوبارہ زندہ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے نام پہ اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پنجاب سے شروع کریں گے عدم اعتماد پھر قومی اسمبلی تک جائیں گے عمران خان صاحب تک, کیا مسلم لیگ کا بیک گراؤنڈ میں کہیں اس عدم اعتماد کا حصہ تو نہیں بن رہا؟ نہیں, قطعا نہیں, بالکل نہیں. چودھری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری طرح حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. یا اگر پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کا قلم دان دیا جائے, آفر کی جائے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, پھر میرا خیال ابھی تک کسی نے آفر نہیں کیا. بیک ڈور ہو سکتا ہے, بادشاہ نہیں ہوگی, جب چلے گی تب پتہ چلے گا. صحیح. اچھا, اب موجودہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, مسلم لیگ کاف نے بھی اس میں علیحدہ سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. ہم گوجرانوالہ کی بات کر لیتے ہیں. تو گوجرانوالہ میں آپ کی ذمہ تھی یہ ذمہ داری الحمدللہ, تو آپ نے وہ نبھائی بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس سے جماعت کو کیا فائدہ ہوگا, اور آپ کا جو فوکس تھا وہ اس میں آپ کامیاب ہوئے؟ دیکھیے جی, چودھری صاحبان سے میری ملاقات ہوئی, چودھری مونس الہی صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب سے. تو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے, اور اس حوالے سے کوئی پی ٹی آئی سے نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نہ کوئی سیاسی اتحاد ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ باقاعدہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑا کریں. اس سلسلے میں ہم چونکہ 2 ماہ کا ٹائم تھا, اس میں ہم نے دن رات محنت کی. دن رات محنت کر کے ہم نے کینڈیڈیٹس کو سارٹ آؤٹ کیا. سارٹ آؤٹ کر کے تو ہم نے جو بیسٹ میکسیمم ہمیں مضبوط امیدوار ملے, ہم نے ان کو جو ہے وہ آگے نامزد کیا اور ان کو ٹکٹس اوارڈ کیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں بتاتا چلوں کہ 2015 میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن لاسٹ ٹائم ہوئے تھے, اور وہ بھی پارٹی بیس تھے, پہلی دفعہ ہوئے, اور میں اس ٹائم مسلم لیگ کاف کا حصہ نہیں تھا. پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, نہیں اس ٹائم میں آزاد تھا, کیونکہ میں یہ چھوڑ دی 2013 سے پی ٹی آئی چھوڑ دیا, میں 2015 میں آزاد تھا. تو 2015 میں یہاں کا ایک سیاسی گھرانہ تھا چودھری انور بھٹر صاحب, جی ہاں, وہ اس ٹائم اسی حلقے سے تھے اور وہ پارٹی میں بھی تھے, لیکن اس ٹائم مسلم لیگ کاف کا کسی نے ٹکٹ نہیں تھا لیا, اور وہ یہاں کوئی بھی ان 10 وارڈز میں امیدوار کھڑے کرنے میں نہیں کر سکے تھے. تو الحمدللہ میں یہ اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ میں نے آ کے یہاں محنت کر کے اپنے قائدین کا پیغام پہنچایا. چونکہ ووٹ ہمیں چودھری پرویز الہی کے کاموں پہ پڑنا ہے, ووٹ ہمیں ان کی قائدانہ صلاحیتوں پہ پڑنا ہے, ووٹ ہمیں ان کے منصوبوں پہ پڑنا ہے, پلس ہماری اپنی ایفرٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کتنا موبلائز کر لیتے ہیں, ورکر کو کتنا چارج کر لیتے ہیں, لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ ایک مضبوط الیکشن ہوتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر میجورٹی یہی ہے کہ 2 جماعتی الیکشن ہوتا ہے. اس دفعہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کاف یا کسی اور جماعت کو اس میں کوئی بھی جگہ شامل نہیں کرتے. نہیں, اس میں یہ دیکھیے نا 2018 کے اندر انتخابات کے اندر کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی بھی جیتی جنوبی پنجاب میں, اور کچھ حلقے ہیں جن میں مسلم لیگ کاف جیتی ہے, کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے, کئی جگہ پہ نون لیگ جیتی ہے. تو یہ ہر علاقے کی میں سمجھتا ہوں لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہیں, جس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہر الیکشن جو ہوتا ہے وہ پچھلے سے مختلف ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سینیریو کرنٹ سینیریو ہم نے دیکھنا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی الیکشن پچھلے ادوار میں ہوئے, خالی سیٹ ہوئی, ان میں لوز کیا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہی جیتتی ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جتنی بھی خالی سیٹیں ہوئیں وہ واپس مسلم لیگ نون نے جیتی, یا صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں بھی مسلم لیگ نون نے ایک سیٹ جیت دی, پیپلز پارٹی نے جیتی؟ یہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت نہیں ہے, عوامی مقبولیتی کام کا ثبوت ہے کہ اس میں ملٹی فیکٹوریل چیز ہے, اس میں مختلف جو ہے نا وہ فیکٹرز انوالو ہیں. نمبر 1 اس کے اندر کہ آپ کینڈیڈیٹ کیا سلیکٹ کرتے ہیں, لوکل گروپنگ اور ایسوسیشن کیا ہے,
اور اس ٹائم کرنٹلی جو ہے وہ پبلک کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، آئے تر حالات آپ کے حق میں جا رہے ہیں یا آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں وہ وقتی جو ہے نا وہ کلک ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ریئیکشنری پالیٹکس آگے آ جاتی ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا عمران خان صاحب پچھلے 3 سالوں میں اس قوم کے اوپر مہنگائی کا جو بورڈ ڈال رہے ہیں، کیا اس سے آپ لوگ سیٹسفائی ہیں؟ نہیں جی، اس حوالے سے بارہا جو ہے وہ آواز اٹھائی جا چکی ہے ایوان کے اندر بھی، پیٹرولیم کی قیمتوں کے اوپر، اس کے علاوہ جو مطلب کہ جو روزمرہ کی کھانے پینے اشیاء کی ہیں عام لوگوں کی جو ہے پہنچ سے دور ہوتی ہے، پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی میکینزم، بلکہ چوہدری شجاعت صاحب کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ سارے سیاستدان سیاست چھوڑ کے تو مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے اوپر دھیان دیں۔ چوہدری شجاعت صاحب چوہدری شجاعت صاحب نے ہمیشہ مثبت سیاست کی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو وہ اس لیول پہ نہیں لا سکے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے۔ انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے، مقدمات میں الجھایا ہے، تو اس معاملے میں مسلم لیگ کاف وہ رول نہیں ادا کر سکی جو پچھلے ادوار میں کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے۔ نہیں، اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز بھائی نے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اٹھوانے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا، اور سیکنڈلی جو بھی مسائل آئے ہیں حکومت کو، جو ان ہاؤس بھی بحران اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے چودھری صاحبان نے اپنی مدبرانہ سوچ اور صلاحیتوں اور ایک بڑے ہی ویژنری تجربہ کار ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ عمران خان کو سینٹ کی 2 سیٹیں جو پچھلی دفعہ سینیٹر ولید اقبال اور جہانگیر ترین صاحب کی ہمشیرہ والی سیٹ وہ پی ٹی اے لوز کر چکی تھی، ابھی چودھری صاحب نئے اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے، تو چودھری صاحب نے دن رات محنت کر کے وہ 2 سیٹیں جیت کے کچھ جتوایا، نہیں تو یہ دونوں سیٹیں ہار چکے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں آل اوور دا کنٹری آپ کو کہیں نہ کہیں آواز آئی ہے کہ جی وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی، وہاں پہ پیسے کا استعمال ہوا، مرکز میں یہ ہوا، جی صحیح۔ لیکن پنجاب واحد ایک صوبہ تھا جس میں سارے سینیٹرز تمام جو ہے وہ بلا بلا مقابلہ مقابلہ، تو یہ سارا کریڈٹ چودھری پرویز علیہ کو جاتا ہے۔ جی آج جو میرے مہمان ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب ہیں، جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا گوجرانوالہ کو جو ضلع ہے، ڈویژن ہے، اس کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا اور اس کی بیشتر سے بیشتر سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، صرف گجرات کی 1-2 سیٹ ہے جو مسلم لیگ کاف کے پاس ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے قومی انتخابات میں یا آگے بلدیاتی انتخابات میں کہ مسلم لیگ نون کے اس قلعے کے اندر مسلم لیگ کاف کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ہماری اسٹرگل جاری ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، اور یہاں ہی بنیاد بنے گی مسلم لیگ کاف کی کامیابی کی آئندہ آنے والے قومی انتخابات کی۔ صحیح۔ انشاءاللہ کیا نوجوانوں کے اوپر مسلم لیگ کاف علیحدہ سے کوئی ورک کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ اگلا پاکستان کی جو میجورٹی آبادی کا حصہ ہے وہ نوجوانوں کے اور خواتین کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی کام فوکس کر رہی ہے پارٹی؟ جی بالکل۔ اب ہمارے جو قائدین ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ینگ ہیں، چودھری مونس الہی صاحب، چودھری حسین الہی وہ بھی ہمارے ایم این اے ہیں، چودھری موسیٰ الہی وہ آئندہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں سرائے عالمگیر سے، اس کے بعد چودھری سالک حسین اور چودھری شافع حسین، یہ تمام جو قائدین ہیں یہ یوتھ ان کے ساتھ بڑی ایک جو ہے وہ عقیدت کا اور ایک جذبات اور احساسات کا رشتہ رکھتی ہے، چونکہ وہ ایج گروپ وہ سیم ہے، تو اس میں جو ہے وہ ذہنی ہمانگی کا ایک
بات بتانے کا اور لیڈر کو بات کنوے کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فوکس ہے اور اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ آپ آئندہ دیکھیں گے. کیا مسلم لیگ مسلم لیگ قائد اعظم جو مسلم لیگ کا ایک مضبوط سیاسی طاقت ہے وہ زیادہ تر جنوبی پنجاب کے اندر ان کا بڑا رول تھا. پچھلے الیکشن میں وہاں پہ بھی کچھ سیٹیں انہوں نے لوز کی لیکن پھر بھی کچھ حاصل کی. آنے والے الیکشن میں جو لوگوں نے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب بنانے کا ایک صوبہ الگ سے وہ نہ پورا نہیں ہو سکا. اس سے مسلم لیگ کاف کو فائدہ ہوگا دوبارہ آنے والے الیکشن میں جو لیکن وعدہ جی پولیٹیکل پارٹیز میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے صحیح. اور پارٹیاں اپنی جگہ پہ بدستور رہتی ہیں اور آئندہ آنے والے جو سنیریو ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن جو بظاہر ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ لوگ بڑی سپیڈ سے جو ہے نا اور بڑی تیزی سے پاکستان مسلم لیگ کاف کو دوبارہ جوائن کریں گے. اور چونکہ یہ عام آدمی کی جماعت ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ شروع سے پاکستان کے مسائل حل کرنے کا جو ہے عام آدمی کا محور رہی ہے اور پنجاب کی پالیٹکس کے اندر مسلم لیگ ڈومیننٹ رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ پروفیشنل ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. آپ اپنی کمیونٹی کے اندر بھی کیا مسلم لیگ کا کوئی ونگ یا پڑھے لکھے جو وکلا ہے یا جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ جی اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا لائرز ونگ باقاعدہ ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ یوتھ ونگ کے اوپر ہمارے ساتھ ریسنٹلی شمولیتیں ہوئی ہیں اور ان کو ہم نوجوانوں کو بھی بڑا موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی باقاعدہ خواتین ونگ ہے اور جو مدر باڈی ہے وہ بھی ایز اٹ از ہے. تو انشاءاللہ ریسنٹلی لوگ آتے جائیں گے. مزید مضبوط تنظیم سازی اور تنظیمی ڈھانچہ جس بھی جماعت کا مضبوط ہو وہ الیکشنز کے اندر ایک اچھا رزلٹ دیتی ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے کیا اس سے آپ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ان کی سوچ لگ رہی ہے کہ وہ جیسے سندھ کے چین کے اندر سیٹ اپ ہے ایک جماعتی وہ چاہتے ہیں کہ ساری جماعتیں ختم ہو جائیں ہماری جماعت صرف حکمرانی کرے. تو کیا آپ لوگ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے یہ چلے گا اور جس طرح لوگوں کا انٹرسٹ ہے اور ہم سارے جو ہے وہ یوز ٹو ہیں اس نظام کے اور ہم جس طرح محنت کر رہے ہیں اس ہر بندے نے اپنے لیول کے اوپر جی رول ادا کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. موجودہ گورنمنٹ نے صحافیوں کے اوپر ٹی وی چینلوں کے اوپر مختلف بندشیں لگائی ہیں لیکن آپ کی لیڈرشپ میں چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں اس کے خلاف رکاوٹ بھی بنے اس کو ریجیکٹ بھی کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحافتی آزادی کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا چاہیے گورنمنٹ کو؟ بالکل اٹھانے چاہیے جی. صحافی جو ہے وہ ہمیں مسائل کے نشاندہی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ سیاست دانوں کی حکومتی اداروں کی جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ معاونت ہوتی ہے کیونکہ وہ مظلوم کی آواز ہو حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہو سوسائٹی میں بہتری لانی ہو معاشرے کے اندر جو چیلنجز ہیں یا معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا ان کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کا حل کروانا. اس میں صحافی برادری جو ہے وہ اس کا ایک اہم رول ہے اور میڈیا تو ویسے بھی ایک ستون ہے. تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جوہری صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جس طرح سارا ایک جو انکریجنگ رول پلے کیا ہے یہ سارے جو ہے وہ صحافیوں کے لیے میں جوہری صاحب کو سلام کرتا ہوں. قابل تحسین. ڈاکٹر صاحب موجودہ گورنمنٹ میں کیا آپ ضلع گجرانوالہ کے آپ روح رواں ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جتنے بھی ترقیاتی کام تھے پچھلے دور میں جو شروع وہ سارے بند ہیں حالات برے ہیں گجرانوالہ کی صفائی کے انتظامی امور وہ یا دوسرے بھی جتنے بھی مسائل ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہر جگہ موجود ہیں آپ لوگ کبھی اس کے اوپر ان کو نشاندہی کی ہے کہ آپ لوگ جب تک اس کے لوگوں کو ڈلیور نہیں کریں گے تو آپ آگے الیکشن میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں جی ہم تو فوکس کرتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کو اس کے اندر درپیش آنے والے چاہے وہ مسائل کارپوریشن سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ تھانہ سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ انتظامیہ کے ضلع انتظامیہ کے امور ہوں
ہم پولیٹیکل ورکر کا کام یہ ہے کہ کامن مین کو اٹھا کے ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ اس کی ایزی ایکسیس کرنا، بیچ میں رکاوٹوں کو دور کرنا اور اس کے مسئلوں کو حل کرنا۔ ہماری جماعت کا بھی اوپر سے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپ کا ورکر، مسلم لیگ کا کوئی کارکن، کوئی عام آدمی حلقے کے حوالے سے کوئی بھی درپیش مسائل کو لے کے آئے تو اس کے ساتھ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ اپنے جو امیدواران کھڑے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ میں، ہمارے چینل کے توسط سے آپ اہل علاقہ کو، ان ووٹروں کو کچھ پیغام دینا چاہیں کہ مسلم لیگ کاف کے جو امیدواران ہیں ان کو ووٹ دیں، اور کیا پیمانہ ان کے سامنے ہونا چاہیے ووٹ پاس کرنے؟ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ کاف نے جن امیدواروں کا انتخابات کیا ہے اس میں جو مضبوط امیدوار ہم نے اتارے ہیں، جن میں وارڈ نمبر 8 سے معظم منشا کومن صاحب ہیں، اور وہ ینگ ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں، اور وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، کیمپین بڑی تیزی سے کر رہے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ وارڈ نمبر 9 میں ہم نے چودھری علیم احمد وڑیچ صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، ایک ورکر کلاس اور بڑا جاں فشانی سے کام کرنے والا، اور جنہوں نے دن رات ایک ہوئی، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ جو ان کے مد مقابل ہیں وہ ان کی محنت سے بڑے پریشان ہیں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اللہ کرے۔ اس کے بعد وارڈ نمبر 1 سے جو ہم نے لیاقت ٹوانا صاحب کو ٹکٹ دیا ہے وہ بھی ینگ ہے اور برادری ان کی اچھی وہاں پہ بیٹھی ہے اور ورک بھی اچھا ہے ان کا۔ وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی سے ہم نے محمد آصف فراز مغل کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ بھی ینگ۔ ہم نے سلیکٹ وہ چہرے کیے ہیں جو فریش ہیں، جو ینگ ہیں، جو انرجیٹک ہیں اور جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور بڑے بھرپور انداز سے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مسلم لیگ کاف کے ان امیدواروں کو ووٹ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو امیدوار ہیں یہ بہترین ثابت ہوئے ہیں علاقے کے مسائل کے حل۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ہارٹ ٹاک کے لیے ٹائم دیا، تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، پھر ایک دفعہ کئی دفعہ ملاقات ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر زین علی بھٹی، صوبائی ترجمان پاکستان مسلم لیگ کاف، اہلیان وطن کو جشن آزادی مبارک جو ہے وہ وش کرتا ہوں، اور بالخصوص گوجرانوالہ کے رہائشیوں کو، گوجرانوالہ کے رہنے والوں کو جو ہے دل کی تہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ جشن آزادی مبارک۔ اور یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ملکی سالمیت کے لیے، ملکی ترقی کے لیے اور ملکی بقا کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے جو ہے وہ دریغ نہیں کریں گے، اور چینل 55 کو جو ہے سٹی 55 کو جو ہے سالگرہ ہوگا۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ترجمان پرویز الہی صاحب کے ترجمان ہیں، اور ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب، اور گوجرانوالہ کا ایک بڑا نام سیاست کے اندر، اور بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے ایک اپنا نام اور پہچان بنائی، تو آج ان کی گفتگو آپ کے سامنے پیش رکھی۔ آج ان کی گفتگو دوبارہ سے کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب جو ترجمان ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، اور مسلم لیگ کاف گوجرانوالہ کے روح رواں۔ تو امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ۔